نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ رمضان المبارک کی پر نور مبارک ساعتیں جن میں آپ اور ہم سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کی جملہ عبادات کو جو رمضان المبارک میں کر رہے ہیں یا کریں گے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے حبیب خدا صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ، ان کی بارگاہ میں مختصر سا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میری کوشش ہوگی مختصر احادیث مبارکہ پیش کروں۔ میں نے اس کے سیدہ کی بارگاہ میں تفصیل سے لکھا، وہ مضامین میں نے پوسٹ بھی کر دیے تھے۔ دعا کرتا ہوں میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ان کا ذکر پاک ذریعہ نجات بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر پاک کے صدقے ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، کروڑوں بلکہ بے شمار رحمت نازل فرمائے اللہ رب العزت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد منورہ کے اوپر۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک ہے یا ان کے قریب ہے، اور مومنوں جو ان کی نبی کی بیویاں ہیں وازواجہ امہاتہم، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی حلالی بیٹا اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا ہے، کوئی حلالی بیٹا اپنی ماں کی گستاخی نہیں کرتا ہے، کوئی حلالی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا ہے۔ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو خود کو نبی کا امتی ہونے کا دعوے دار بھی کرتے ہیں اور ماں کو گالیاں بھی بکتے ہیں، ماں کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، شرم ان کو نہیں آتی۔ بہرحال ان ذوات قدسیہ کو کچھ نہیں ہونا مگر ان بھونکنے والے کتوں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید ضرور کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اما عائشہ صدیقہ، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں قرآن کی روشنی میں ان کی شان بیان کروں، تو اس کے لیے میں نے الگ سے پھر ایک رکھ لیا کہ ویڈیو میں انشاءاللہ ریکارڈ کروا دوں گا، اور آپ کی سیرت کے اوپر بھی۔ آج کا جو ہمارا مخصوص میرا ذہن بنا وہ یہ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ جو وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کروں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارک احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے جی، جلد اول ہے، یعنی کہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 532 ہے، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی، یعنی وہ جو درسی چھاپتے تھے وہ حدیث پاک کی یہ کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، اس سے میں نے نوٹ کر کے رکھا، اور دیگر کتب بھی احادیث بخاری شریف کی وہ بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہ والا میں نے دے دیا، اس کو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، مردوں میں سے بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی ان دونوں خواتین کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی۔ اور آگے فرمایا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید روٹی
سرید کو یعنی کہ باقی چیزوں کے اوپر ہے. یہ الفاظ میں چاہتا ہوں میں تھوڑے سے پڑھ دوں, بہت ہی پیارے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, جو حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. فرمایا کہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام عورتوں پر, یعنی عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ہوئی ہیں, لیکن عائشہ کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے, ایسے جیسے سرید کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. چونکہ سرید جو ہے یہ روٹی شوربہ میں بھگو کر بنا کر کھایا جاتا تھا, اور بعض نے کہا تھا کہ 1 کلو کھجور ہو اور اس کو بھگو کر اوپر سے تھوڑا سا مکھن ڈال لیا جائے تو وہ سرید بن جاتا ہے, وہ کھایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا, یعنی میٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. مگر کچھ لوگوں کو میٹھے سے جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اگر حلوے کا نام لے لیا جائے تو. یہ حلوہ جو ہے میٹھا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. ہاں احتیاط ضرور کریں کیونکہ آج کل تو شوگر بھی بہت ہونے لگی ہے نا لوگوں کو. بہرحال حوالہ میں نے آپ کو دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اب دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ, یعنی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنے تحائف پیش کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری کا دن ہوتا تھا. اس طرح دیگر ازواج مطہرات نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں, اکٹھی ہوئیں اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ وہ ہدایہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس پیش کر دیا کریں, جس دن آپ کی باری ہو یا آپ کے جہاں کہیں بھی ہو تو آپ کے پاس بھیج دیا کریں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہاں باری ہوتی تو اس دن وہ سارے وہاں بھیجتے ہیں. تو یہ سفارش ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی زوجہ محترمہ تھی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا تو آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. جب تیسری بات انہوں نے یہ بات دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی. فرمایا اے ام سلمہ, میں تھوڑا عربی عبارتوں کو چھوڑ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ میں مفہوم حدیث کا پیش کرتا جاؤں گا. جنہوں نے حدیث عربی پڑھنی ہو تو حوالہ میں نے دے دیا ہے, وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی دوسری بیوی سے. اب یہ الفاظ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا, یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ, اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچو. ذرا سوچو بدبختو, جب تم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھونکتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تکلیف پہنچتی ہوگی, انہیں کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. سوچا تم نے کبھی؟ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے, میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ تمہارے لیے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بہرحال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں اذیت نہ دو, کیونکہ اللہ کی قسم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی. یعنی میں کسی اور بیوی کے ساتھ بستر پر ہوتا تو وحی نازل نہیں ہوتی تھی سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے, کہ میں ان کے بستر میں ان کے ساتھ لحاف میں ہوتا تب بھی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کیا ہے. آگے حدیث سنیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا عائش ھذا جبریل یقرأ السلام, اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 مکتبہ قدیمی کتب خانہ کراچی. ان پر بھی سلام ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, مگر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی ہوں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے خواب میں 3 راتوں تک مسلسل دیکھا.
اب یہ وہ واقعہ بنے جب آقا علیہ السلام سے نکاح ہوا ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ مسلسل تجھے خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ ایک سفید حریر کے ٹکڑے میں میرے پاس لایا اور مجھے کہنے لگا یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے کھولا تو اس میں تیری صورت نکلی عائشہ، وہ تیری صورت نکلی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285، مطبوعہ سعید کمپنی کراچی۔ آگے ایک حدیث اور سماعت کیجئے، چونکہ میں نے عرض کیا احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مختصر وقت کے اندر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات السلاسل کے لشکر کا امیر مقرر فرمایا، یعنی مجھے مقرر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، مطبوعہ سعید کمپنی کراچی، HM سعید کمپنی کراچی۔ یہ نوٹ کر لیں، پڑھیں۔ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، او منہ پھٹ مولویو، منہ پھٹ ذاکرو، ذرا سنو کریم آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب پوچھا کون سب سے زیادہ محبوب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قال عائشہ، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قلت من الرجال، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قال ابوہا، فرمایا اس کا باپ۔ اب یہاں دونوں کی شان بیان ہوگی، اما عائشہ صدیقہ کی بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ حبیب خدا ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے محبوب جناب نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، پسندیدہ شخصیت ہے۔ ان دونوں کو جب تو بھونکے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ ذرا سوچ تو صحیح نا، یہ اللہ کے محبوب ہستیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستیاں ہیں۔ حضرت عمر بن غالب رضی اللہ تعالیٰ، آگے یہ حدیث مبارکہ سنیں، اسی کی تائید کرتی ہوئی اور بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، جس صحابی رسول کا بار بار یہ لوگ نام لیتے ہیں نا، یہ گالیاں دینے والے، یہ بکواس کرنے والے، انہی سے روایت ہے۔ حضرت عمر بن غالب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق انشاءاللہ میں لکھ چکا ہوں اور ان پر بھی انشاءاللہ ایک بیان میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا مکمل تفصیل کے ساتھ، ان کا تعارف بھی اور جو ان کے متعلق جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی جواب میں انشاءاللہ دے چکا ہوں اور اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرا دوں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ ناشائستہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی جلال میں آ گئے اور فرمایا اعذب مقبوحن منبوحن آتوزی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، مطبوعہ HM سعید کمپنی کراچی۔ جناب یہ حدیث پاک ہے اور کیا فرمایا؟ بدبخت اور مردود دور ہو جا، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ پیاری بیوی کو اذیت دیتا ہے؟ اور بدبختہ دور ہو جا اور مردود دور ہو جا۔ اور یہی میں کہوں گا پنڈی کے منہ کالے مولویوں سے اور دنیا بھر کے منہ کالے اور دل کے کالے ذاکروں سے، بدبختوں مردودوں اپنی زبان کو لگام دو۔ تم حبیب خدا کو بھونکتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو ان کی شان کے اندر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں بھی رسوا کرے اور تمہیں آخرت میں بھی رسوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اما عائشہ صدیقہ میرے نبی کی حبیبہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان احادیث مبارکہ سے سبق ہمیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ادب و احترام عطا فرمائے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا، یہ میں نے مختصر کیا بیان کو سمیٹا ہے تاکہ وہ وقت کے اندر
ویڈیوز جو ہم نے چھوٹی رکھنی ہوتی ہے، زیادہ طویل ویڈیو پھر لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، ہم اس کو چیپٹر وائز بیان کریں گے آگے۔ میں انشاءاللہ بیان کرواؤں گا، ایک ریکارڈ یہ بھی کرواؤں گا اما عائشہ صدیقہ کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انشاءاللہ بشرط زندگی جیسے جیسے وقت ملے گا تو میں یہ ریکارڈنگ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ مذکورہ تمام احادیث مبارکہ جو آپ نے سماعت کی ان سب میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اوصاف، خصائل، فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے۔ اور آخر میں جو آپ نے حدیث مبارکہ سنی نا، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس کے، اور ان کے سامنے بیان فرمانے والے جو انہوں نے حکم فرمایا، راوی جو ہیں حضرت عمر بن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے سامنے جب ایک شخص نے ناشائستہ الفاظ کہے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ مبارکہ کے مطابق ایسا شخص جو ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نازیبہ الفاظ کہتا ہے، ایسا شخص بدبخت اور مردود ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ رپیٹ دوبارہ کر دیتا ہوں حوالہ، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور یہ مولوی صاحبان بھی جو بڑے منہ پھٹ ہو کر اما عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یا ذاکر بھی، تو یہ ذرا سن لیں نا، جامع ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 ہے۔ جناب مولوی صاحبان، یہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی کی ہے، دورہ حدیث شریف میں تو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا، درسی کتاب ہے۔ اور پھر اگر آپ کو یوں نہ ملے، آپ کہیں کہ میرے پاس تو دوسری ہے، تو پھر آپ اس میں فضائل کا باب دیکھ لیجئے گا، مناقب عائشہ وہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ادب و احترام عطا فرمائے۔ حضرت سیدتنا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، میں کہوں گا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی قرآن میں رب نے بیان فرمائی، قرآن کی سورت نور نازل فرمائی، انہوں نے 63 سال کی عمر پائی اور 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو مدینہ المنورہ میں وفات پائی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طبعی وصال ہوا ان کا۔ جو بکواس کرتے ہیں کچھ کتے، کچھ بھونکتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو زہر دلوایا، فلاں کیا، یہ سب بکواسات ہیں۔ میں اس کے اوپر تفصیل سے لکھ چکا ہوں اور اس پر الگ سے انشاءاللہ میں بیان بھی مدلل ریکارڈ کروا دوں گا کہ طبعی وصال ہوا، بیمار ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا وصال مبارک ہو گیا، مدینہ المنورہ کے اندر وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک حضرت قاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ، آپ کی قبر مبارک میں حضرت قاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور پہلے بھائی عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر اترے، انہوں نے آپ کو قبر مبارک کے اندر اتارا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سر جھکا کر میرا ادب سے سلام بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ یہ جو نذرانہ اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں مختصراً اس حقیر نے پیش کیا، اے رب کائنات اسے قبول فرما لینا، اور اس ذکر پاک کو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے ذریعہ نجات بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں پھر بار دیگر دعا ہے، بار بار دعا ہے، مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے غلاموں میں ہمیں زندہ رکھ، انہی کے غلاموں میں ہمیں موت عطا فرمانا، اور انہی کے غلاموں میں کل بروز محشر ہمارا حشر فرمانا، آمین۔